يا نفس إن لم تظفري لا واپس چلی گئی ہے. ہاں کیا تربیت ہے، عورتوں کو قتل نہیں کرنا. اس غصے میں بھی اتنا قابو، اس جلال میں بھی اتنا قابو. تلوار آئی ہے اور یوں سر پر آئی ہے اور واپس چلی گئی ہے کہ میں محبوب کی تلوار کو عورت کے خون سے رنگین نہیں کروں گا. یہ چاروں طرف قتل 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 قتل، ذبح ذبح ذبح، وہ سب دین کے نام پر. یہ کون سا اسلام ہے، یہ کون سا دین ہے؟ ہاں یہ تربیت تھی میرے نبی کی کہ تلوار مانگ کو چھو کر واپس چلی گئی کہ نہیں، میرے نبی کا فرمان ہے عورت کو قتل نہیں کرنا، اور میں اپنے نبی کی تلوار کو عورت کے خون سے رنگین نہیں کر سکتا. تربیت ہے، تربیت ہے. اور یہ ابو دجانہ یمامہ کی جنگ میں شہید ہوتے ہیں. یہ ابو دجانہ 25 غزوات میں پورے شریک ہیں. یہ ابو دجانہ ہر دفعہ پہلی صف میں نظر آتے ہیں. اور یہ ابو دجانہ یمامہ کی جنگ میں جب مہاجرین کے قدم اکھڑ گئے اور ان کا جھنڈا گر گیا، انصار کا جھنڈا لہرا رہا تھا. ثابت بن قیس بن شماس کے ہاتھ میں جھنڈا ہے اور وہ لہرا رہا ہے. ہاں یہ ابو دجانہ اس وقت پہلی صف میں نظر آ رہے ہیں. اور خالد بن ولید نے انصار سے کہا، برا بن مالک سے کہا، الگ ہو جاؤ، الگ ہو جاؤ، تمہارا ہی آج کام ہے کرنے کا. اوکھے وقت میں ہمیشہ اللہ کا نبی انصار مدینہ کو آگے کرتا تھا. آپ نے فرمایا کہ میرے انصاری صحابہ بڑے پیارے ہیں، دکھ میں آگے ہوتے ہیں، سکھ میں پیچھے ہوتے ہیں. یمامہ کے قلعے کی دیوار دروازے کے نیچے حضرت ابو دجانہ اپنی زندگی کی بازی ہارے ہیں. اتنے بڑے صحابی ایک دفعہ بیمار ہوئے، ایسے لگا جیسے مر جائیں گے، تو فرمانے لگے میرے پاس بخشش کے لیے اور تو کوئی عمل نہیں، بدر نہیں، احد نہیں ہے. میرے نبی نے کہا، میرے اللہ کا فرمان ہے، اے بدر والو جو مرضی کرو، میں نے تمہاری بخشش کر دی. اور یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ میرے پاس اپنی بخشش کا اور کوئی عمل نہیں، صرف ایک عمل ہے جس پر مجھے بخشش کی امید ہے. میرا دل مسلمانوں کے بغض سے صاف ہے اور میں نے زبان سے آج تک کبھی کسی کو دکھ نہیں پہنچایا. ہائے میرے نبی نے زندگی سمجھائی ہے. جنگ میں بھی، شدید غصے میں بھی تلوار کہاں چلنی ہے، کہاں رکنی ہے. یہ تربیت ہے. اور دل کا جذبہ کیا ہو، زبان کا بول کیا ہو. کتنے بڑے نیک لوگ، نمازی لوگ، علماء کیا، تبلیغ والے کیا، خانقاہوں والے کیا، ذکر والے کیا، دل بغض سے بھرے ہوئے ہیں. زبانیں غیبت سے سیاہ ہیں، زبانیں غیبت سے کالی ہو چکی ہیں، کانٹے نہیں ہیں. زبان تلوار بن چکی ہے اور دل ظلمتوں سے بھر چکا ہے. بغض اور حسد اور نفرت اور کینہ اور کھوٹ اور کیا کیا اندر میں غلاظتیں چھپی ہوئی ہیں. اور دیکھنے میں سارا دن روزے سے ہے، سارا دن تسبیحات میں ہے، سارا دن گشتوں میں گزر رہا ہے، سارا دن تلاوت میں گزر رہا ہے، سارا دن کتاب لکھی جا رہی ہے، سارا دن مراقبہ کیا جا رہا ہے، سارا دن گشت کیا جا رہا ہے، سارا دن واعظ و نصیحت کے درس قائم ہیں، لیکن نہ زبان غیبت سے پاک ہوئی، نہ دل بغض سے پاک ہوا. تو یہ کیا دین ہے، یہ کون سا دین ہے؟ ابو دجانہ جیسا شاہ سوار اسلام کہتا ہے میری بخشش کا سبب ایک عمل ہے، میرا دل بغض سے پاک ہے، میری زبان دل آزاری سے پاک ہے. میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پاک زندگی بتائی، گھر کی بھی، بازار کی بھی، جنگ کی بھی، امن کی بھی، مسجد کی بھی، ممبر کی بھی، محراب کی بھی. ہر روپ میں نور نبوت کا جلوہ ہے. پھر دنیا سے جاتے ہوئے یہ ذمہ داری میرے آپ کی طرف منتقل کر کے گئے. فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ أَلَا وَإِنَّ رَبِّي دَاعِيَ وَإِنَّهُ سَائِلِي هَلْ بَلَّغْتُ فَأَقُولُ يَا رَبِّ قَدْ بَلَّغْتُ فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ.
بلغوا عني ولو آية إن الله بعثني رافة للناس رحمة فأدوا عني نضر الله امرأ سمع مقالتي فبعاها ثم أداها كما سمعها فرب مبلغ أو عام سامع. یہ ساری احادیث جمع کرو تو ایک مضمون نکلتا ہے، اے میری امت میں آخری نبی تم آخری امت، میں آخری رسول تم آخری امت، میں آخری رسول یہ آخری قرآن آخری کتاب، میں آخری رسول یہ آخری ملت، میں آخری رسول یہ آخری دین یہ آخری اسلام. اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. یہ آیت میدان عرفات میں عصر کے قریب اتری تھی. عصر زور اثر آپ نے کٹھی پڑھ لی تھی. عصر کے قریب یہ آیت اتری کہ آج دین مکمل پورا ہو گیا. تو مینا کی وادی میں 10 تاریخ کو میرے نبی نے بڑے شیطان کو کنکر مارنے کے بعد تقریر فرمائی اور اعلان کیا اب یہ میرا پیغام آگے پہنچا دو. پھر 11 تاریخ کو آپ نے بڑے شیطان کو کنکر مارنے کے بعد مینا کی طرف منہ کر کے آپ نے خطبہ دیا. یہ عجب خطبہ ہے، یہ معجزات نبوت میں سے ہے کہ آپ کے خطبے کی آواز مینا کے آخری حد تک جا رہی تھی اور پہاڑ پر خیمہ اور وادی میں خیمہ اور مینا کی آخری مزدلفہ کی باؤنڈری پر جو خیمہ تھا وہاں بھی میرے نبی کی آواز جا رہی تھی. عورتیں قریب اور دور والے برابر سن رہے تھے کہ میری امت، اس لیے کہ اس دن ایک سورت اتری قرآن کی آخری سورت اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفر انه كان توابا. اس میں اشارہ تھا کہ میرے محبوب تیرے جانے کا وقت آ چکا ہے. تو آج 11 تاریخ کو میرے نبی نے ایک جملہ بولا جو 9 کو نہیں بولا، 10 کو نہیں بولا، 12 کو تو تقریر کو نہیں فرمائی، ایک 8 کو ہے، ایک 8 کو، 7 کو، ایک 7 کو ہے مکے میں حج کا طریقہ بتایا، پھر ایک 9 کو ہے، ایک 10 کو ہے، ایک 11 کو ہے. یہ جو 11 تاریخ کی تقریر ہے اس میں آپ نے یہ جملہ بولا ایھا الناس عسى الا تلقوني بعد عامی هذا. اے لوگو یہ میری تمہاری آخری ملاقات ہے. کس درد سے میرے نبی نے یہ کہا ہے، کوئی اس درد کو ان الفاظ سے نکال نہیں سکتا، محسوس کر سکتا ہے، نکال کے لکھ نہیں سکتا. عسى الا تلقوني بعد عامی هذا، یہ میری تمہاری آخری ملاقات ہے، آج کے بعد تم مجھے نہیں پاؤ گے. یہی بول آپ نے حضرت معاذ سے یمن بھیجا دعوت کے لیے، تبلیغ کے لیے، تو ان سے فرمایا عسى الا تلقاني بعد عامی هذا ولعلك تمر بمسجدي هذا وقبري. اے معاذ یہ تیری میری آخری ملاقات ہے، اب جب تو آئے گا میری قبر دیکھے گا مجھے نہیں دیکھے گا، میری مسجد دیکھے گا مجھے نہیں دیکھے گا. تو معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو دیے. ان کے رونے کو دیکھ کر اللہ کا نبی بھی رو دیا. اس محبت کے باوجود جدا کیا کہ جاؤ میرے پیغام کو یمن والوں تک پہنچا دو. اے میری امت، میرا جانے کا وقت آ چکا ہے، میری تمہاری آخری ملاقات ہے، میرے پیغام کو دنیا میں پہنچانا تمہارے ذمے ہے. یہ تبلیغ کا کام کوئی تبلیغی جماعت کا کام نہیں ہے، یہ کوئی ریمنڈ بلال مسجد نظام الدین کا کام نہیں ہے، یہ ختم نبوت کا کام ہے، یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا کام ہے، آپ کی دی ہوئی ذمہ داری ہے. فلیبلغ الشاہد الغائب، میرا پیغام آگے پہنچا دو، یہ میرے نبی کی طرف سے ملا ہوا تحفہ ہے. کوئی کرے مجھے کرنا ہے، کوئی نہ کرے مجھے کرنا ہے. کوئی نماز نہ پڑھے تو مجھے معاف ہو گئی. 70% لوگ روزے نہیں رکھ رہے تو ہمیں روزے معاف ہو گئے. 90% لوگ تراویاں نہیں پڑھ رہے تو مجھے تراویاں معاف ہو گئیں. 100 میں 100 زکات نہیں دے رہا تو کیا مجھے زکات معاف ہو گئی؟ صرف فیصلہ آباد کے لوگ زکات دیں تو پورے پنجاب میں کوئی بھوکا نہیں سوئے گا. صرف فیصلہ آباد کے لوگ زکات دینا شروع کریں، پورے پنجاب میں ایک بھوکا نہیں سو سکتا. کسی کی بیٹی اس وجہ سے نہیں بوڑھی ہو سکتی کہ میرے پاس پیسہ نہیں، میں شادی کہاں سے کروں. لیکن آج کا تاجر 50 لاکھ روپے کے کپڑے اپنی بیٹی کو دے دے گا
غریب کی بیٹی کے لیے 5,000 دے کر بے احسان جتلائے گا، 50 لاکھ کا زیور دے دے گا، غریب کی بچی کو 10,000 دیتے ہوئے بھی اس کا دل مٹھی میں آ جاتا ہے، تو کیا زکات معاف ہو گئی؟ لوگ تبلیغ چھوڑ دیں تو کیا دعوت کا فریضہ معاف ہو گیا؟ یا کرنے والے برے ہوں تو کیا معاف ہو گیا؟ میرے جیسے کرنے والے تو کیا اب تبلیغ معاف؟ اور جی ہم نے دیکھ لیا تبلیغ والوں کو یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں، تو کیا اس وجہ سے دعوت کا کام معاف ہو گیا؟ نمازی کیا کچھ نہیں کرتے؟ کیا نمازی سود نہیں کھا رہے؟ کیا نمازی زنا نہیں کر رہے؟ کیا نمازی شراب نہیں پی رہے؟ کیا نمازی جھوٹ نہیں بول رہے؟ تو میں نماز چھوڑ دوں؟ یہ روزہ دار روزہ رکھ کے بھی ذخیرہ اندوزی نہیں کر رہے اور ڈنڈی نہیں مار رہے اور ہیرا پھیری نہیں کر رہے، تو کیا میں روزہ چھوڑ دوں؟ حج کرنے کے بعد حاجی کیا کیا کچھ نہیں کرتا، تو کیا میں حج چھوڑ دوں؟ کیا میرا دین لوگوں کے ساتھ ہے کہ لوگ اچھے ہیں تو میں کروں گا، لوگ برے ہیں تو میں چھوڑ دوں گا؟ نہیں، اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم اذان لا الہ الا اللہ۔ تبلیغ کا کام کرنے والے میرے جیسے برے ہوں تو بھی تبلیغ میرے اوپر فرض ہے، اور بڑے اعلیٰ لوگ ہوں، جنید بغدادی جیسے، سید الاولیاء شیخ عبد القادر جیلانی جیسے، مولانا الیاس صاحب جیسے، مولانا یوسف صاحب جیسے، پھر بھی تبلیغ میرے ذمے ہے۔ بہاؤالدین زکریا جیسے میں پھر بھی میرے ذمے ہے۔ اب وہ لوگ نہیں ہیں تو کیا ہم کام چھوڑ دیں؟ ہمارے ذمہ ایک آدمی لاہور میں آ کے بیٹھا، سارے پنجاب میں ایمان کی ہوا چل گئی، کتنے بادشاہ آئے اور تہہ خاک چلے گئے، لیکن اس حجویری رحمت اللہ علیہ کی قبر پہ آج بھی میلہ لگا ہوا ہے۔ ایک آدمی جا کر اجمیر میں بیٹھا اور ہزاروں انسانوں کے لیے ہدایت کے دروازے کھل گئے۔ ہاں اب یہ لوگ نہیں ہیں تو کیا پھر ہم تبلیغ چھوڑ دیں؟ اب یہ لوگ، اچھا ایک بات بتاؤ، ان جیسی نماز بھی تو ہم نہیں پڑھ سکتے، ہماری نماز کیا ہے؟ اللہ اکبر، اور پھر پوری نماز میں غیر حاضر۔ ہمارے روزے کیا ہیں؟ منہ بند کیا ہوا ہے، باقی سب فضولیات، غیبت بھی، گالی بھی، لڑائی بھی، بغض بھی، حسد بھی، کینہ بھی۔ پھر روزہ بھی چھوڑ دو، پھر نماز بھی چھوڑ دو، پھر حج بھی چھوڑ دو، پھر زکات بھی چھوڑ دو۔ اگر لوگ معیار ہیں پھر نماز بھی چھوڑو، اگر لوگ معیار ہیں پھر حج بھی چھوڑو، اور اگر لوگ معیار نہیں ہیں، ہر سال لاکھوں لوگ جاتے ہیں، ہزاروں اپنی قبریں وہیں بنوا لیتے ہیں اور رش کم نہیں ہوتا۔ سعودی حکومت تدبیریں کرتی ہے، کوئی رش گھٹائیں، پر میرے اللہ کا اعلان کیا ہوا ہے، لوگ پروانوں کی طرح آئیں گے جیسے شمع پہ پروانہ جلتا ہے، جل کے بھی پیچھے نہیں ہٹتا۔ یہ اللہ اس کے رسول کے گھر کی محبت ہے، لوگ جائیں گے اور جاتے رہیں گے، لیکن بہت سے لوگ جیسے جاتے ہیں ویسے آ جاتے ہیں۔ تو کیا ہم حج کرنا چھوڑ دیں؟ پورا رمضان روزے رکھ کر ان کی ایک غلط عادت نہیں چھوٹتی، تو کیا ہم روزہ چھوڑ دیں؟ نمازیں پڑھ کر بھی وہ غلط کام نہیں چھوڑتے، تو کیا ہم نماز چھوڑ دیں؟ جب میں نماز نہیں چھوڑتا، روزہ نہیں چھوڑتا، حج نہیں چھوڑتا، زکات نہیں چھوڑتا، میں تبلیغ چھوڑ دوں کہ طارق جمیل غلط آدمی ہے، تبلیغ چھوڑ دو، میری وجہ سے ہے تبلیغ، میری وجہ سے چھوڑ دو، دیوار پہ مار دو۔ اور اگر ختم نبوت کی وجہ سے ہے اور اسی وجہ سے ہے، یا ختم نبوت کا انکار کر دو یا تبلیغ کے کام کو ذمہ داری سمجھو۔ یہ ختم نبوت کا عملی سو کے نہ سننا، کہیں فتویٰ نہ لگا دوں، غور سے سنو، یہ ختم نبوت کا عملی انکار ہے کہ امت نے دعوت کا کام چھوڑ دیا ہے۔ کوئی اور نبی آوے تبلیغاں کرے، اساں ویلے کوئی نہیں ہے، ساڈے کول ویل کوئی نہیں، تسی آپے تبلیغاں کرو، ساڈے کول ویل کوئی نہیں۔ تو یہ کیا مطلب ہے؟ زبان حال سے یہ ختم نبوت کا اعتقاد کا انکار نہیں، عقیدے کا نہیں، عمل سے انکار ہے کہ کوئی اور آئے تبلیغ کرے۔ ہمارے پاس ٹائم کوئی نہیں، ہمارے پاس وقت کوئی نہیں، تمہارے پاس نہیں ہے، تو کون 4 ارب انسانوں کو لا الہ الا اللہ کی صدا سنائے گا؟ کون جا کے دل کے دروازوں پر دستک دے گا؟ اور تمہارے ذمہ کوئی نہیں، تو 1 ارب امت جو بگاڑ کے انتہا پر
اللہ پاک نے شراب سے روکا، امت نے شراب کی بھٹیاں چلا دی، فیکٹریاں لگا دی۔ اللہ نے سود سے روکا، فیصلہ آباد کے سارے بینک مسلمان امت محمد کے بنائے ہوئے سودی نظام پر چل رہے ہیں۔ اللہ نے جوئے سے روکا، سارا بازار جوئے پہ چلا گیا، سٹے پہ چلا گیا۔ ہے اللہ تعالیٰ نے فحاشی سے روکا، چاروں طرف فحاشی کے اڈے۔ اللہ نے ناچ گانے سے روکا، مسلمان بیٹی نے کپڑے اتار کے اسٹیج پہ ننگا ناچنا شروع کر دیا۔ انہیں کون سمجھائے گا؟ انہیں کون بتائے گا؟ ان کے کون جا کے پاؤں پکڑے گا؟ اور اگر اللہ کی پکڑ آ گئی تو کیا میری 1.5 اینٹ کی مسجد مجھے بچا لے گی؟ کیا میری ذاتی عبادت مجھے بچا لے گی؟ میرے بھائیوں، ایک آدمی بھی اللہ کے حکم سے دور ہوتا ہے تو میرا نقصان ہے۔ ایک آدمی نماز چھوڑ دے، ایک آدمی روزہ چھوڑ دے، ایک آدمی جھوٹ بول گیا، ایک نوجوان ماں باپ کو دکھ دے گیا، ایک تاجر غلط تول گیا، ایک تاجر دھوکہ دے گیا، پوری امت کا نقصان ہے، میرا آپ کا نقصان ہے۔ اللہ کے واسطے اجتماعی سوچ پر آؤ، بلند ہو کے دیکھنے کی کوشش کرو، اپنے اپنے گھونسلے سامنے مت رکھو، اپنی جھوپڑیاں سامنے مت رکھو۔ اٹھنے والی آندھیاں بڑی خوفناک ہیں، اٹھنے والے بگولے بڑے خطرناک ہیں، آنے والا طوفان وہ بڑا پاگل اور بفرا ہوا سا ہے، وہ مسجد اور مندر میں تمیز نہیں کرے گا۔ جب موج اٹھے گی نمازی بے نمازی میں تمیز مشکل ہو جائے گی۔ صرف ایک کے لیے وعدہ ہے، ایک طبقے کے لیے وعدہ ہے، ایک طبقے کے لیے وَأَنجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ، جو اوروں کو برائی سے روک رہے ہوں گے ہم انہیں بچا لیں گے، جو اوروں کو برائی سے روکیں گے ہم انہیں بچا لیں گے۔ تو میرے بھائیوں، رمضان کا مبارک مہینہ ہے، اپنے گناہوں پہ توبہ کرو اور اس عظیم ذمہ داری جو اللہ کے پیغام کو دنیا میں لے جانا تھا اور پہنچانا تھا، اور اس کو اپنی جان مال سے بھی زیادہ عزیز سمجھنا تھا، اس کو اپنا ہی نہ سمجھا، اس سے بھی توبہ کرو۔ اللہ کو نہ پہچانا، اس کے محبوب کو نہ پہچانا، مسجدیں ویران ہو گئیں، مسجدیں بے آباد ہو گئیں، بازار آباد ہو گئے۔ اذان باہر کی نقل و حرکت کو بند کرنے کا اعلان تھا، اس لیے اذان مسجد میں دینا مکروہ ہے، مسجد سے باہر اذان ہوتی ہے، چونکہ اذان باہر والوں کو بلانے کے لیے ہے، نہ کہ اندر والے تو پہلے ہی ہیں۔ اذان حضرت بلال ایک انصاریہ عورت کے گھر کی چھت پہ چڑھ کے دیا کرتے تھے، مدینے کے بازار والوں مسجد میں آ جاؤ، اس لیے مینار کے اوپر لاؤڈ سپیکر ہوتا ہے، 8 بازار والوں مسجد میں آ جاؤ۔ مسجد میں جانے والا 6-7% سے زیادہ طبقہ نہیں، رمضان میں 30-40% ہو جاتا ہے، اس سے زیادہ رمضان میں بھی نہیں ہے۔ یہ اللہ کی رحمتوں کا مہینہ ہے، توبہ کرو اپنے انفرادی گناہوں سے، میں بھی کرتا ہوں، آپ بھی کرو، اپنے اجتماعی گناہ سے کہ جو پوری امت نے مل کر یہ جرم کیا کہ دنیا کے انسانوں کو ایمان اور ہدایت کا پیغام پہنچانے کی سوچ کو بھی چھوڑا، جان مال لگانے کو بھی چھوڑا۔ اس سے بھی توبہ کرو کہ اللہ کا عرش پہلے آسمان پر ہے، اعلان ہے توبہ کرنے والے آؤ، ہم تمہاری توبہ قبول کریں گے۔ اور اللہ نے فرض کو 70 فرض کے برابر کر دیا، ایک نفل کو فرض کے برابر کر دیا۔ تراویح کے ایک سجدے پر 1,500 نیکی لکھی جاتی ہے، ایک سجدے پر 1,500 نیکی لکھی جاتی ہے۔ 8 پڑھ کے بھاگا نہ کرو۔ رات بھی میں تو آیا ہوں، میں تو اپنے گاؤں میں تھا، تو میں نے سلام پھیرا، 8 کے بعد تو کافی سارے لوگ نکل گئے، جا رہے تھے۔ 8 پڑھ کے نہ جایا کرو، تراویاں 20 ہیں، 8 نہیں ہیں، تراویاں 20 ہیں، اور یہ جو تم 8 پڑھ کے جاتے ہو تو تم 24 سجدے چھوڑتے ہو، 24 اور 36,000 نیکیوں کا نقصان کر کے چلے جاتے ہو، 36,000 نیکیوں کا نقصان کر کے چلے جاتے ہو۔ مہربانی کرو 20 پڑھو اور ہر سجدے پہ یقین سے سجدہ کرو، 1,500 نیکی لکھی گئی، اور ایک گھر جنت میں بن گیا جس کے 60,000 سونے چاندی کے دروازے ہوں گے، اور ایک درخت لگ گیا جس کے نیچے 100 سال
عربی گھوڑا دوڑ سکتا ہے، اور آخری رات کو 29 کی رات کو اعلان ہوگا رات کے قیام اور دن کے روزوں کے بدلے میں نے معاف کر دیا۔ تو بھائی نیت کرتے ہو توبہ کی؟ یا تو سب سے افضل ہے یہ آخری عشرہ ہے، اللہ کی راہ میں نکل جاؤ، یہ سب سے اعلیٰ بات ہے، لوگوں سے توبہ کراؤ۔ ایک مسلمان کی دنیاوی حاجت پورے کرنے کے لیے نکلو تو 10 سال کے اعتکاف سے بہتر ہے، دنیاوی حاجت۔ اور اگر ایک مسلمان کو جہنم سے بچانے کے لیے نکلو تو پھر کہاں سے ضرب تقسیم لاؤں؟ کہاں سے ضرب تقسیم لاؤں؟ آخری عشرے کا سب سے بہترین مصرف ہے اللہ کے راستے میں نکل جاؤ۔ اگر یہ نہیں ہے تو اعتکاف میں بیٹھو اور اللہ سے مانگو، اور اللہ کے در پہ جھک کر رو رو کے معافی مانگو۔ سارے بھائی نیت کرتے ہو تو کہو یا اللہ میری توبہ۔